بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہجرت حبشہ پر گفتگو ہو رہی تھی، تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ میرا آج کا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہجرت حبشہ ہوئی، مسلمان جو ہیں وہ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، تو اس کے نتیجے میں وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر کیا اثر پڑا؟ کیا ان کا رویے کچھ بدلے؟ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ مسلمان یہاں سے قریش کے ظلم و ستم سے دور بھاگتے ہوئے دوسرے ملک میں پناہ گزین ہوئے، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی نے خیر مقدم کہا۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اہل کتاب میں چونکہ وہ حبش کا علاقہ جو تھا وہ مسیحیوں پر مشتمل تھا، اور مسیحیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ قرآن مسلمانوں کے قریب ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کے رویوں اور طرز عمل سے اور ان کی تعلیمات سے مسیحیوں نے کچھ سیکھا ہوگا، تو مسیحیوں نے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلومات حاصل کی، اور یہ وفد جو ہے وہ مکہ آتا ہے۔ اچھا، یعنی مکہ وفد آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس نبی کے منتظر تھے ان کے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ مکی دور کا واقعہ ہے؟ مکی دور کا واقعہ ہے، یعنی حبشہ کی ہجرت کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ وہاں سے جو وفد ہے مسیحیوں کا وہ مکہ آتا ہے، تاکہ ہم یہ جو مسلمان بات بیان کر رہے ہیں ہم اپنے صحیفوں کی تصدیق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے یہ بات پوچھیں، اور اگر کوئی بات کسی کے دل میں ہے، کسی کے ذہن میں ہے، تو وہ رفع ہو جائے۔ وہ وفد آتا ہے اور مکے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتا ہے۔ اس سوالات کے نتیجے میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ واقعی وہ رسول ہے جو پہلے انبیاء پیشگوئیاں کرتے رہے، جس کا یہ انتظار بھی کر رہے تھے، جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس لیے نجاشی بادشاہ جو ہے وہ سورہ مریم کی آیات سن کر اس کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے، تو یہ گروہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اس مسلمان ہونے کے بعد یہ جو گروہ مسلمان ہوا ہے، قریش مکہ جو سردار تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ یہ جو پلاننگ کر رہے تھے وہ یہ تو اس کے بالکل الٹ ہو گیا ہے، برعکس ہو گیا ہے، اور یہ دعوت تو مزید پھیل گئی، ایک دوسرے ملک میں جو ہے وہ ایک دوسرے دیار میں پھیلنی شروع ہو گئی ہے، دعوت وہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ حبشہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ مسلمانوں سے انہوں نے دین سیکھا ہوگا، اپنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دین ہیں، وہ وہاں سے سیکھی انہوں نے، اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں یوں دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں قریش مکہ کی جو شدت ہے وہ بڑھتی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مخالفت، قریش کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ جتنے ہم جتن کرتے ہیں اتنا ہی اسلام بڑھتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، تو یہ انتہائی خوبصورت عکاسی ہے اس بات کی۔ عمر بن ابسہ سلمی کا واقعہ آتا ہے اس دوران۔ یہ حنفاء کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ حنفاء ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ لوگ تھے، وہ گروہ تھا جو دین ابراہیمی پر تھا، اصلاً توحید پرست تھا، اور شرک سے اور بدعات سے یہ بیزار گروہ تھا۔ تو یہ مکہ آتا ہے، جو ہی اس نے سنا کہ ایک شخص نے یہ بات دین جو ہے وہ پیش کرنا شروع کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آ کر اس نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو ہی اس نے یہ پوچھنا شروع کیا، مخالف رویہ اس کے سامنے آیا۔ اس کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ یہ آسان کام نہیں ہے اس معاشرے میں بات بیان کرنا،
تو چھپ چھپا کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ اچھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ کہتا ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ تقریباً کوئی 3500 سال کا فاصلہ ہے، تو نبوت ان میں نہیں تھی، تعلیمات ہی تھی، نسل بعد نسل جاری، وہ اخلاق رہ گئے اور ایک وہ تہذیب رہ گئی ہے جو وہ جاری تہذیب رہ کر گئی گئے ہیں۔ جی، تو اس نے پوچھا کہ یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نبی یہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بتاتا ہے اور وہ لوگوں کو آگے بیان کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ پیغام کیا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، مجھے توحید پر سختی سے کاربند رہنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے شرک سے شدت کے ساتھ بیزاری کا حکم دیا ہے، اور بت شکنی کا حکم دیا ہے، بت پرستی سے جو ہے وہ سختی سے روکا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات بیان کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس پیغام میں کون شریک ہیں، کون آپ کی بات کو ماننے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آزاد اور غلام سبھی اس پر عمل پیرا ہیں۔ اس نے کہا پھر میں اس پیغام میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو وہ ایمان لایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو وقت ہے وہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم یہاں پر اعلانیہ طور پر رہ سکو، تم اپنے علاقے میں جاؤ اور جا کر وہیں پر اس پر عمل کرنا۔ تو وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے اس کو بتایا، اس وقت جب ہجرت ہوئی تھی، بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں، تو آپ کی ملاقات اس سے ہوئی۔ اس وقت وہ وہاں پر جو ہے وہ آ گیا تھا، اس سے پہلے وہاں پر وہ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ یعنی مکے سے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ اب سن کے آپ کا تذکرہ تو وہ آنے لگ پڑے ہیں۔ مکے سے باہر کے لوگ ایمان لا رہے ہیں، مکے سے باہر دور دراز کے علاقوں تذکرہ پہنچ گیا ہے، تذکرہ پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں، عوام تذکرہ کر رہی ہے، آزاد ہوں یا غلام سبھی تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور قریش کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ، آپ کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ ملتا ہے، اور کہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا کہتے ہیں۔ کیا؟ غالباً ان کا نام انس تھا، جی، انیس یا انس، انس یا انیس آتا ہے۔ جی، تو وہ آتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اپنے بھائی کو پہنچایا۔ تو ایک واسطے سے بات آئی ہے، ابھی بھی کچھ اطمینان نہیں ہوا۔ اب خود آپ آتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ حالات نہیں ہیں پوچھنے والے، تو حضرت علی سے ملاقات ہوئی ان کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں، آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سوالات کیے، باتیں ہوئیں، اور جو قریش نے شکوک و شبہات پیدا کیے تھے وہ رفع ہو گئے۔ تو آپ جو ہیں وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ظلم کا آپ دیکھیں انتہا یہ ہے کہ 2 دن وہ حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں، پوچھا نہیں ہے، یوں ہی واقعہ آتا ہے نا جی جی، کہ وہ حضرت علی ساتھ گھر لے گئے ہیں، چونکہ وہ مہمان نواز قوم تھی تو ساتھ رہے تو ایک اجنبی کو ساتھ گھر لے گئے ہیں اور وہ پوچھا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ تو 2 دن بعد جب آپ نے پوچھا تو قسم دے کے انہوں نے بتایا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ حالات پیدا کر دیے اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ اور ابو ذر غفاری نے جب ایمان لائے ہیں تو کہا ہے اب میں چھپ چھپا کر نہیں جاؤں، اب میں سب کے سامنے اعلان کر کے جاؤں گا کہ ابو ذر غفاری ایمان لے آیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں۔ تو آپ یعنی یہ حالات اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ اعلان کریں، لیکن جوش ایمانی میں انہوں نے حرم مکی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ہی آپ کی زبان سے قریش نے سنا تو وہ آپ ان پر پل پڑے، مار مار کر جو ہے وہ ان کی حالت بری کر دی۔ تو حضرت عباس نے آگے بڑھ کر کہا
کہ یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ تجارت کے رستے میں قبیلہ آتا ہے، تو کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تجارت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، یہ قبیلہ تمہارے تجارت میں رکاوٹ بنے گا۔ اگر تم نے اس قبیلے کے شخص سے یہ سلوک کیا ہے تو وہ تمہارا کیا حال کریں گے؟ یہ بات سنتے ہی قریش نے پھر جو ہے وہ پیچھے پلٹے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ محسن صاحب، یہ اس ہجرت حبشہ کے بعد کا سب سے اہم ترین اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ سیدنا عمر کا اسلام ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیا ایسا سبب ہوا کہ اسلام کا صف اول کا دشمن جو ہے وہ اسلام کا صف اول کا جو ہے وہ سپہ سالار اور جانباز بن جاتا ہے؟ یہ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عمر عطا فرما۔ تو دعائے رسول بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تھا کہ یہ عمر مسلمان ہوں گے۔ حضرت عمر کے بارے میں اب دیکھیے، حبشہ کی ہجرت سے جو واقعات، جو حالات مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اور جو آپ کے مخالفین میں پیدا ہوئے کہ دعوت بڑھ رہی ہے، اور حضرت عمر بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے تھے۔ تو یہ دو طرح کے واقعات، دو طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک تو عام مشہور واقعہ ہے کہ آپ گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، اور اس ارادے سے جاتے ہیں کہ رستے میں کوئی شخص ملتا ہے اور کہتا ہے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے، بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ اور وہ حضرت خباب سے جو غلام تھے ان سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو وہ گئے ہیں، جا کے ان سے کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ واقعہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں دار ارقم کہاں ہے، یہ واقعہ آتا ہے۔ وہ جب صورتیں پڑھ لیتے ہیں وہ شاید جی جی ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہ بنو ہاشم کے کسی شخص کو قتل کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس قبیلے میں، اس جگہ پر، اس علاقے میں، اس شہر میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آسان کام ہوتا تو اتنے سالوں میں کر گزرے وہی ہوتے وہ قریش کر لیتے، سارے کر یعنی یہی کام کرنا ہے تو ابو طالب سے کس بات کا مطالبہ ہو رہا ہے بار بار انہیں کہ یہ ہمیں حوالے کریں یا اس کو روکیں؟ خود روکی۔ تو یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بنو ہاشم کا کوئی شخص آزاد آدمی ہو اور وہ آپ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑیں، یہ تو تباہی ہے مکے کی۔ تو یہ بات حضرت عمر سے بعید اور معلوم حضرت عمر کا قبیلہ جو ہے بنو ہاشم سے کافی کمزور بھی ہے۔ بالکل بہت ایسے ہی۔ جی۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ مکے کے کسی شخص جو نامور ہے اور آزاد بھی ہے اس کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حضرت عمر نکلے۔ دوسرا یہ کہ بہن اگر مسلمان ہوئی ہے تو یہ کوئی چھپ چھپا کے تھوڑی تھا، یعنی بہن اگر مسلمان ہے تو سب کو معلوم ہوتا، حضرت عمر کو بھی معلوم ہوتا کہ مسلمان ہوئی ہے، کسی شخص کے بتانے سے کیوں معلوم ہوا ہے؟ اور روایات میں ملتا ہے کہ قدیم الاسلام ہے، شروع سے جو ہے وہ اسلام بھی لائے ہوئے شروع سے اسلام لائے ہوئے تھے وہ، تو سبھی کو معلوم ہوگا بالکل کہ بہن جو ہے وہ اسلام لے آئی ہے۔ پھر خباب جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے، تو خباب جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا کیسے جانتے ہیں؟ ایک تو امی قوم تھی، تو لکھنا پڑھنا غلام بھی ہیں، اور غلام بھی ہے، تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے۔ اور ضعیف روایات جو ہیں وہ اس بارے میں، یہ ضعیف روایات میں آتا ہے۔ تو درست کس طرح جو روایت جو ہے قرین ثواب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے ساتھ ایک حلیف قبیلہ تھا جو ان کے ساتھ حلیف کی شراکت میں تھے۔ ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ آتے اور قبائل کے ساتھ حلیف بن جاتے، جن کا اپنا کوئی قبیلہ نہیں وہ کسی کی پناہ میں آ جاتے، کسی کے پناہ میں آ جاتے اور وہ حلیف بن جاتے، تو یہ اس کی سیکیورٹی میں تھے، ان کی حفاظت میں تھے۔ حلیف پر یہ ظلم و ستم جب کرتے، حضرت عمر کرتے ایمان لانے کی وجہ سے، تو وہ ظلم کی شدت کی وجہ سے ہجرت حبشہ کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ یعنی ایک شخص کا یا ایک قبیلے کا آپ سے برسوں کا تعلق ہو، ایک دلی تعلق ہوتا ہے، جب وہ آپ کے ظلم کی وجہ سے جا رہے ہوں تو پتھر بھی پھوٹ پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں،
تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ظلم کی وجہ سے یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سنتے ہی اب دل نرم تو ہو جاتا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دل میں کوئی نرمی آئی ہے، جی جی، نرمی آئی ہے، تو ارادہ کرتے ہیں کہ میں یہ کلام سنوں اور آپ سے ملوں۔ چھپ چھپا کر وہ جاتے ہیں حرم مکی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر۔ تو جو ہی وہ سنتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی کتاب اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، اور پڑھی جانے والی کتاب اللہ کی ہو، پڑھ اللہ کا رسول رہا ہو، تو آپ اس کی کیفیت، اس کی چاشنی کس قدر پر لطف ہوگی۔ حضرت عمر نے یہ جب کلام سنا ہے تو آپ کے دل پر اثر ہوا ہے، آپ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ میں حلقہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ واقعہ حضرت اس عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا جو معلوم ہوتا ہے، یہ قرین ثواب ہے، اور آپ کی شخصیت سے، آپ کے کردار سے، اور اس علاقے کی روایات کے بالکل مطابق معلوم ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس طرح یعنی حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ جی، تو یہ دو روایات میں سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ دوسری روایت جو ہے وہ قرین ثواب، یعنی اگر آپ وہاں کی روایات دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر معلوم ہو۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے ہجرت حبشہ کے بعد مکہ کے حالات کے اوپر گفتگو کی، اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت عمر کے اسلام کے اوپر روشنی ڈالی۔ اگلی نشست میں یہیں سے سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔